إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 12ویں نشست ہے اور اس نشست میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. اس آیت کریمہ میں کئی باتیں ہیں جو بتانے کی ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر بالضبط آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک بات جو یعنی گزشتہ نشست میں کہہ دینا چاہیے تھا، سنا دیتا ہوں آپ کو بات. وہ یہ ہے کہ آج سے کم و بیش چند ماہ پہلے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین اردن میں رہتے ہیں، شیخ سلیم ابن عید الہلالی حفظہ اللہ، معروف ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ان کا جو ہے واٹس ایپ کا مستقل گروپ ہے ان کے نام پر، غالباً تفسیر قرآنی معلومات سے متعلق بھی ایک ہے. آپ میں سے بھی کافی لوگ ہیں اس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو ہے یعنی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، رمضان سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا طلباء کو اسی گروپ کے ذریعے سے کہ ایسا بھی ایک عمل کیا جائے، ایک مشروع گویا کہ انہوں نے سامنے رکھا کہ آیت کریمہ کو اس کی تفسیر میں ایسی حدیث مبارکہ ذکر کی جائے جو گویا کہ اس کی تفسیر کرتی ہو. یعنی یہ بات یہ نہیں ہے کہ آیت کریمہ کے سبب نزول میں کوئی حدیث آتی ہو، وہ نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. آیت کریمہ سے متعلق اس کے سبب نزول میں جو احادیث آتی ہیں باسانید صحیحہ، وہ تو بالکل یعنی اس میں ہمارا کیا کردار ہے، وہ تو معاملہ ہے ہی، ثابت ہے. وہ ان کا مقصود یہ تھا کہ ایک طالب علم یعنی مطلب لگاؤ خوب ہو اس کا کتاب و سنت سے، آیت پڑھتے وقت وہ یہ کہے کہ جو ہے اس موضوع سے متعلق تو وہ حدیث مبارکہ ہے نا، تو اس کو جوڑ کے پیش کرے. جس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ وہ کوئی حدیث مبارکہ سناتے تو کہتے کہ اقرؤوا ان شئتم فقرؤوا ان شئتم، پھر کوئی آیت مبارکہ پڑھتے، جبکہ وہ آیت کریمہ سے متعلق ہی وہ حدیث مبارکہ رسول اللہ نے سنائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک مطابقت پیش کرتے. وہ یاد آ رہا آپ لوگوں کو؟ یہ ایسے انہوں نے شروع کیا تھا. کچھ احادیث کا ذکر بھی ہو رہا تھا. میں تو بھی گروپ میں نہیں ہوں، میں سارے گروپ سے نکل چکا ہوں، لیکن آپ لوگ اگر ہیں تو شاید ابھی ہو رہا ہو تو مجھے بتائیے. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یعنی اس سے پہلی والی آیت کریمہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اب اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں. آیت کریمہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے. جو حدیث مبارکہ سنانے جا رہا ہوں وہ حدیث اپنے موضوع سے اعتبار سے بالکل واضح ہے، لیکن دونوں میں ہم آہنگی دیکھیے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، جو شیخ نے جو ہے مطلب اس گروپ کے ذریعے سے اس کا احیاء کیا تھا، جزاہ اللہ خیراً. تو یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے، یہاں اللہ کے رسول کی مدد کی بات کی جا رہی، آپ علیہ السلام کی نصرت کی بات کی جا رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے حق میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ،
و جبریل و صالح المؤمنین والملائکہ. تو گویا کہ زمین و آسمان کو اللہ نے ملا دیا آپ کی نصرت کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا اعلان ہوتا ہے آسمانوں میں، پھر زمین میں اس کی قبولیت لکھ دی جاتی ہے. تو اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے وہ حدیث جو مبارکہ ہے، معروف حدیث مبارکہ، اس امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے. صحیح بخاری میں تو متعدد جگہوں میں ہے، آغاز کے اعتبار سے کتاب الصلاح میں قبلے کی تحویل سے متعلق وہ حدیث مبارکہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ. امام مسلم رحمہ اللہ کتاب فضائل الصحابہ میں نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ندا لگاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ ان اللہ ینادی جبرائیل. جبرائیل مفعول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، اور اللہ آواز دیتا ہے یعنی اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو کلام ہے وہ حق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اس میں صوت ہے اور وہ حروف کا مجموعہ ہے، مرکب ہے. یہ سب اہل السنہ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں آج کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ ینادی جبرائیل کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ جبریل، جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کا مرحلہ کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پھر جو آسمان میں جو دیگر فرشتے ہیں ان کو ندا دیتے ہیں. فینادی جبریل فی اہل السماء کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، اہل السماء سب اس سے محبت کرتے ہیں. فیوضع لہ القبول فی اہل الارض، پھر زمین والوں میں اس شخص کی مقبولیت اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، یعنی دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی محبت ڈال دیتا ہے. لوگ اس کا نام لیتے ہیں، حفظہ اللہ، رحمہ اللہ، اس جیسے دعائیں دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ قبولیت عطا فرماتا ہے. اس حدیث کو اور اس آیت مبارکہ کو رکھ کر کے دیکھیے، ایک کوشش تھی مطابقت کے طور پر. آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ العلق کی جب تفسیر ہو رہی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یاد ہے نہیں آپ کو حدیث ابی ہریرہ صحیح مسلم کی، جس میں جو ہے مطلب جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق، مخلوقات کو پیدا کیا ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، اور جو ہے جمعرات کو. اور اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آپ جو لوگ دیکھ رہے مشاہدین ہیں وہ وہاں لوٹیں گے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تو ان کو وہ چیز ملے گی. تو یہ ایک مطابقت کی ایک اچھی جو ہے مطلب کوشش شیخ نے جو شروع کی ہے. تو جو بھی اس طرح سے کر کے جمع کریں گے، اکجا کریں گے، بھلے ہی اپنی محنتیں ہوں، اس کو عام کریں، اس کی مطابقت پیدا کر کے بتائیں جہاں ایسے ہو، بغیر کسی تکلف کے، اصول اور ضابطے کے تحت، اور شیخ کو اس گاجر ملے گا باذن اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک بات رہ گئی تھی پچھلی آیت کریمہ سے متعلق. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مستقل ایک الگ بات بیان فرمائی ہے، جو اس سے پہلی والی بات تھی کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. مزید اس میں ایک اور طرح کی ڈانٹ، جتنی ایک غیرت انہوں نے دکھائی تھی امہات المؤمنین نے اللہ کے رسول کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو دل آزاری ہوئی، آپ کی جو تنگ کیا گیا اس معاملے میں، اسی سختی کے ساتھ یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. اس آیت کریمہ کے ضمن میں ازواج مطہرات سے متعلق کیا ہمارا موقف ہے وہ آگے بتلائیں گے اس آیت کریمہ کے اختتام میں. وہ ازواج مطہرات ہیں، اس دنیا میں بھی جنت میں بھی اللہ کے رسول کی معیت میں رہیں گی، زوجیت میں رہیں گی. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تائید میں، آپ کے دلاسے کے لیے اور آپ کے علو مرتبت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور بات یہاں پر بیان فرمائی. اس کی تفسیری معلومات دینے سے پہلے عصا یہ جو ہے اس سے متعلق بھی معلوم کر لیں. قرآن مجید میں چونکہ یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل اللہ کا عظیم احسان ہے ماشاء اللہ، عرب دنیا تو عرب دنیا ہے، ہمارے ہندو پاک میں اگر بات کرتے ہیں یا عرب دنیا میں بھی ہندو پاک کے جو لوگ موجود ہیں بڑی تعداد میں، مردوں کی، خواتین کی، اور خواتین اس میں یقیناً جو ہے مطلب کچھ زیادہ حصہ، زیادہ نصیب ہے ان کا ماشاءاللہ، زیادہ پہل اور زیادہ جو ہے مطلب تقدم ہم نے ان کے اندر دیکھا کہ قرآن مجید کو لفظاً پڑھنا، یعنی ایک ایک کلمے کے کلمے کو لے کر لینا اور اس کے معنی کو معلوم کرنا. وہ
تو یہ جو ہے یعنی یہ ایک عام ہوتی جا رہی ہے چیز ماشاءاللہ. قرآن مجید سے جو ہے یہ جو قریب ہونے کا جو پہلو ہے، جو انداز ہے، نہایت نرالا ہے. اس میں جتنا نکھار آئے گا اتنی بہتری آئے گی باذن اللہ تعالیٰ. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن، عسیٰ اس کو یعنی علماء نحات جو ہے یعنی اس کو افعال مقاربہ میں اس کو شمار کرتے ہیں. گویا کہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. افعال مقاربہ کیوں اس کو کہتے ہیں میں آگے بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. یہ جب بھی آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں آپ اس کا لحاظ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے معنی کے اعتبار سے، اور اس کی اس کی جو یعنی نحوی جو ترکیب ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، لیکن دھیان دیجیے گا اس کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہی ہوا کرتی ہے. اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ اسم کی شکل میں نہیں آتی ہے. اس کی جو خبر ہوتی ہے یعنی منصوب ہے لیکن ہمیشہ فعل مضارع ہی ہوتی ہے. معنی کا اگر خیال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یعنی الترجی کے لیے آتا ہے، للترجی یعنی امید دلانے کے لیے، امید دلانے کے لیے. گویا کہ ایک توقع جو ہے مطلب پیدا ہوتی ہے یہاں پر کہ جو ہے ایسا ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، ایسے ہونے والی بات ہے. یہ جو عسیٰ ہے یہ یعنی منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کا استعمال بس فعل ماضی کے طور پر ہوتا ہے، فعل مضارع دیگر جو ہے اس کی صورتیں نہیں ہیں، صرف فعل ماضی ہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. عسیٰ کی جو خبر آتی جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ فعل مضارع کی ہی شکل میں اس کی خبر آتی ہے، لیکن اس کی خبر پر ہمیشہ ان بھی داخل ہوتا ہے. اس کو افعال مقاربہ میں اس کو اس لیے شمار کیا گیا، یعنی اس لیے کہا جاتا ہے افعال مقاربہ میں سے. گویا کہ عسیٰ جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جس تعلق سے خبر دی جا رہی ہے وہ خبر کی قربت پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بہت جلد واقع ہوگی، ایسا ہوگا، یعنی تقریبی معنی پیدا کیا جاتا ہے اس کے اندر. اس وجہ سے اس کو یا اس طرح کے افعال کو افعال مقاربہ کہا جاتا ہے. بہرحال تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن. عسیٰ کے سلسلے میں بعض اردو دان جو طبقہ ہے جنہوں نے اس کو اردو میں اردو جامہ پہنایا ہے، اردو زبان میں اس کو تعارف کروایا ہے ان سب معانی کو، اس میں ایک فرق یہ بتلاتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی خیر کا معنی ہو، پسندیدہ معنی ہو، پسندیدہ بات بتلانی ہو تو وہاں پر امید کا ترجمہ کیا جائے گا. اور جہاں میں نے امید کا اس معنی میں کہ گویا اچھائی کے معنی میں، جہاں ایسی کوئی چیز ہو جو کہ غیر مرغوب ہے، غیر پسندیدہ ہے، تو پھر وہاں پر اندیشہ کا ترجمہ کیا جائے گا. ایسے ایک باریک بات بتلائی جاتی ہے. لیکن جو مترجمین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے انہوں نے ہر جگہ پر اس کا لحاظ رکھا ہو، کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے مطلب ایسی باریکی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس باریکی کو ملحوظ رکھنے سے مزید ایک فائدہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا فهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا فهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. پہلے والے میں اور دوسرے والے عصا میں آپ ترجمے کی باریکی کو جا کر کے ملاحظہ کر لیں تو آپ کو چیز کچھ واضح ہو جائے گی باذن اللہ تعالیٰ. آپ رجوع کیجئے، جو بھی مشاہدین ہیں اردو مترجمین ہمارے پاس کئی ایک ہیں، مولانا محمد جونا گڑھی ہیں رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے مولانا لقمان سلفی ہیں، اور بلکہ ان سب سے بڑھ کر کے مولانا عبدالرحمن کیلانی ہیں رحمہ اللہ، تیسیر القرآن، تیسیر القرآن الکریم، اس طرف رجوع کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اچھے انداز میں یہ چیز واضح ہوگی باذن اللہ تعالیٰ. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عسیٰ ربہ ان طلقکن میں یعنی ایک اہم خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے متعلق. اس آیت کریمہ کا جو سبب نزول جو بیان کیا جاتا ہے اس سلسلے میں بھی ایک بات آتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب التفسیر میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا وہ اثر نقل کیا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں کہ اجتمع النساء علی النبی، ایسے الفاظ آتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اپنی غیرت کے مظاہرے میں یکجا ہو گئیں. ہر کوئی اپنی غیرت کا مظاہرہ کر رہی ہے،
اور آپ وہ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز واضح ہوگی کہ جو عرب کی جو خواتین ہیں اس میں جو مکے کی خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں سے زبان کبھی نہیں لڑاتی تھی، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتی تھی، وہ ہمیشہ دبی رہتی تھی۔ انصاری خواتین ایسی نہیں تھی، ضرورت پڑنے پر تکرار کرتی تھی اپنے شوہروں سے۔ جب یہ مہاجرات اپنے شوہروں کے ساتھ جب گئیں وہ مدینے کو، تو ان کی صحبت میں رہتی ہوئی، ان کے ساتھ یہ سارے مناظر دیکھتی ہوئی یہ بھی اپنے شوہروں سے تکرار کرنے لگ گئی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک کیسے شخص ہم جانتے ہیں مزاج کے اعتبار سے، ان کی بیوی بھی ان سے تکرار کرتی تھی اور تعجب ہوتا تھا ان کو، اور جب یہ کچھ مواخذہ کرنا چاہتے تو یہی کہتی تھی کہ جو میں اکیلی کر رہی ہوں کیا، یہاں کی ساری خواتین کو دیکھو وہ بھی کر رہے ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں بھی دونوں طرح کی تھی، مکے کی بھی تھی، مدینے کی بھی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے اکثر تو مہاجرات ہی تھی۔ ان سبوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دھیرے دھیرے تکرار کرتی تھی مختلف باتوں میں، بلکہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اس میں کیا ہے، ہم کرتے ہی ہیں، ہم تو بہت باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، ایسے کہہ دیا تھا انہوں نے، حفصہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ چیز رہی نہیں گئی، وہ کہتے ہیں کہ فقلت لہن، میں نے ان سب کو آگاہ کیا، میں نے تنبیہ کی، میں نے کہا کہ عسى ربه ان طلقكن، کہ بہت قوی امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو ہے اللہ کے رسول اگر آپ سب کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے آپ سب سے بہتر بیویاں دے گا اللہ کے رسول کو۔ کیا سلوک کر کے رکھیں تم اللہ کے رسول کے ساتھ، آپ نے باری باری ایک ایک بیوی کے گھر گئے اللہ کے رسول کے جا کر کے ڈانٹا آپ نے۔ البتہ زینب ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ تم سب کو نصیحت کرنے لگے اور ہم کو بھی آ گئے کہ نصیحت کرنے کے لیے، ایسے کہا تھا انہوں نے۔ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بس ایک خاتون تھی جس نے ذرا میری حدیں جو ہے مقرر کی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، آپ نے ڈانٹ کے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے معاملے اللہ کے رسول کے ساتھ جیسے بھی ہوتی ہوں تم وہاں تک داخل ہو گئے کیا تم، یعنی کیسے معاملہ کرنا، کیا کرنا ہے کر کے۔ لیکن اللہ کے ہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ موقف اتنا عمدہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فنزلت هذه الآیہ، اسی مناسبت سے آیت نازل ہوئی۔ یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت سبحان اللہ العظیم بڑی عجیب، یہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی ابواب المناقب میں ترجمہ نہیں قائم کیا ہے، ترجمۃ الباب نہیں ہے اس پہ، بغیر ترجمہ کے حدیث مبارکہ لے کر کے آئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل میں حق کو اللہ تعالیٰ نے جو ثابت کر دیا ہے، حق کو اللہ رب العالمین نے واقع کر دیا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت عظیم بات ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، فرزند وہ کہا کرتے تھے کہ ما نزل بالناس امر، لوگوں سے متعلق عام معاملات میں کوئی بھی بات آ جاتی تو قالوا فیہ، اس معاملے کو لے کر کے لوگ اپنی مختلف رائے قائم کرتے تھے، وقال فیہ عمر بھی کبھی اپنی رائے قائم کرتے، لیکن الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر، تو قرآن اسی اعتبار سے نازل ہوتا جو عمر کہا کرتے تھے۔ یہ ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے، بکثرت مختلف امور میں۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے جسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، معروف حدیث مبارکہ سب جانتے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاث، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اخلاق، ان کا تواضع دیکھیں آپ، وافق ربی نہیں کہا، حالانکہ پہلے آپ نے کہا تھا نا، پہلے آپ نے رائے قائم کی، پہلے آپ نے اپنا موقف بیان کیا، پھر رب العالمین آیت کریمہ نازل کی۔ نہیں، اللہ رب العالمین خالق ہے، ان کے دل میں اس باتوں کو کس نے خلق کیا ہے، کس نے ان کو فہم دیا، کس نے ان کو وہ صلاحیت عطا کی، کہا کہ وافقت ربی، یعنی ربی مضاف الیہ کر کے مفعول بھی ہے وہ، وافقت ربی، اگر وافق ربی ہوتا تو کتنی بڑی بات ہوتی، سبحان اللہ۔ کہا کہ وافقت ربی فی ثلاث، یعنی تین ایسے مواقف تھے جہاں رب العالمین یعنی ان کا جو منشا تھا، جو رب العالمین کو احکام نازل کرنے تھے، میری رائے اسی کے موافق ہوئی، یہ مقصود تھا آپ کا۔ تو فی ثلاث سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کسی کو،
ایسے آپ دیکھیے، آپ مفہوم جو پڑھتے ہیں نا، مفہوم مخالف، اس میں جب پڑھتے ہیں تو مفہوم العدد والی جو بات ہے آپ اس کو دھیان سے پڑھیے گا کہ مفہوم العدد میں کیا معنی رکھتا ہے. وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے صحیح ہے ان کی معروف، سبعۃ یظلھم اللہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وہ سبعۃ وہ مطلب حصر نہیں ہے، 7 ہی نہیں ہے اور بھی ہیں. تو ویسے ہی یہ جو کہا کہ وافقت ربی فی ثلاثین، یہ 3 ہی نہیں ہے. ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ وہ 3 ہی نہیں ہے، میں نے اس کا حصر کہہ رہا ہوں، میں نے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 15 مقامات میں نے جو ترتیب دی ہیں، لیکن 15 جو مقامات ہیں وہ خود ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ التی نقلوہا، یعنی جو اہل علم نقل کر کے ہمیں تک پہنچائے ہیں بس اس حد تک، یعنی اس میں صحت و ضعف کے اہتمام کے بغیر جو ہم تک پہنچے ہیں وہ 15 کے قریب تک ابن حجر کی تحقیق کے مطابق رحمہ اللہ. قدیم اہل علماء میں سے جو ان سے پہلے کے ہیں، ابو بکر ابن العربی کا نام سنا ہوگا آپ نے، محمد ابن عبداللہ نام تھا ان کا المعافری، محمد ابن عبداللہ ابن العربی، ابو بکر ابن العربی ایسے نام یاد رکھے گا ان کا. 543 6ویں صدی ہجری کے ہیں وہ. تو انہوں نے عارضۃ الاحوزی جو سنن ترمذی کی شرح ہے، میں تو کبھی دیکھا نہیں اس شرح کو، مطلب کتابی شکل میں کافی ضخیم شرح ہے، تو میں نے تو کبھی دیکھا نہیں وہ، لیکن اس کتاب کے حوالے سے ابن حجر رحمہ اللہ کے ایک استاذ ابن الملقن رحمہ اللہ، مصری عالم دین ہیں، 804 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، اس میں انہوں نے جو ہے اس حدیث مبارکہ کو رکھ کر کے جو کتاب الوضو میں ہے بہت مفصل یعنی ماشاءاللہ آپ پڑھ کر کے دیکھیں کیا استنباطات ہیں ان کے ماشاءاللہ ابن الملقن رحمہ اللہ کے. تو اس میں انہوں نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ نے، یعنی انہوں نے 13 مقامات ذکر فرمائے ہیں جہاں اللہ 11 مقامات کا انہوں نے ذکر کیا، جبکہ ابن حجر نے 15 مقامات کا ذکر کیا ہے. تو وافقت ربی فی ثلاثین سے 3 سے کہاں 3 کہاں 15 کہاں 11 آپ اندازہ لگائیے. تو ایسے کافی مقامات تھے جہاں پر جو ہے ابن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا موقف اس قدر یعنی شریعت کی ہم آہنگ تھا. میں آپ کو ایک موضوع دے دیتا ہوں، آپ اس کو اکٹھا کیجئے کہ صحابہ کے ایسے کئی مواقف ہیں کہ صحابی کا کوئی موقف تھا جس میں رسول اللہ نے کہا کہ صدقک یا صدقہ کا فلان یا صدقہ فلان یا اصاب فلان، حکم تفیما حکم اللہ، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں. یعنی صحابہ کا جو علم تھا، صحابہ کا جو فہم تھا، جس پر اللہ کے رسول نے مہر لگائی اس پر آپ ان کو جمع کیجیے، اس پر جو ہے مطلب ترتیب دے سکتے ہیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ جو اس پر مستقل کہیں کام ہوا ہے، واللہ اعلم. تو بہرحال یہ آیت کریمہ کا سبب نزول ہے. اس آیت کریمہ سے متعلق دیگر باتیں بھی ہیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست اور بیٹھک کو ہمارے والدین، اساتذہ اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، حسنات میں شمار کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.